ڈیئر فرینڈس، آج کل ہمارا ریجن میں دھماکہ خیز صورتحال بنی ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں SCO ہو رہی ہے، جلسے جلوسوں کی بات ہو رہی ہے، پختون تحفظ موومنٹ اور پختونخوا میں جرگوں کی بات ہو رہی ہے، بلوچستان میں وائلنس کا مسئلہ ہے کہ کان دکی میں کانوں پہ حملہ ہوا اور 20 لوگ مارے گئے، اور ویسٹ ایشیا جسے کہ ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں، یعنی عرب اسرائیل، ایران اسرائیل جو ٹینشن ہے وہ بھی ہے۔ آج ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ خبریں متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ ایک طرف خبریں یہ آ رہی ہیں کہ قطر اور UAE کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو تصادم ہے وہ آگے نہ بڑھے اور ایک کسی طرح کا کوئی انڈرسٹینڈنگ یا سیز فائر ہو جائے۔ جتنا نقصان ہو گیا ہے ہو چکا ہے، اب معاملات آگے کی طرف نہ جائیں۔ سعودی عرب میں بھی اس میں انوالو ہے، ایران بھی یہی چاہ رہا ہے، چونکہ جو 1 سال پہلے کی جو صورتحال تھی وہ بھی ایک طرح کی اسرائیل کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ حماس غزہ کے اوپر حکومت کرے گی، لیکن اسرائیل کے اوپر وہ بڑے حملے نہیں کرے گی۔ اسی طرح حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان بھی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ حزب اللہ اور اسرائیل چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہیں گے، لیکن وہ بڑے تصادم کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن ایک انفارچونیٹ صورتحال ہوئی، ایک واقعہ ہوا بڑا، حماس نے اسرائیل پہ ایک بڑا حملہ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ غزہ کو بہت نقصان پہنچا ہے، حماس بھی تقریباً تباہ ہو گئی ہے۔ اب حزب اللہ کے اوپر لبنان میں حملہ اسرائیل کا جاری ہے۔ اب ایران کے لیے بھی یہ ایک چیلنجنگ مومنٹ ہے، کیونکہ ان کے لیے حماس تو اتنی اہمیت کے حامل نہیں تھی، لیکن حزب اللہ اور اوسی جو ہیں وہ ان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، یہ ان کی اہم پراکسیز ہیں۔ اب اگر اگلے 6 مہینے جنگ جاری رہتی ہے اور اسرائیل حزب اللہ کو بھی ویسے ہی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس طرح اس نے حماس کو پہنچایا ہے، تو اس سے ایران کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ایران کی جو رجیم ہے، امام خامنہ ای صاحب اور اس کی پاسداران انقلاب، وہ ایران میں پاپولر نہیں ہے۔ ایران کے باہر تو اہل تشیع میں اور مسلمانوں میں وہ پاپولر ہیں، لیکن ایران کے اندر پاپولر نہیں ہے۔ اب ایسے میں اگر حزب اللہ کو بہت نقصان پہنچتا ہے، حوثیوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، تو ایرانی حکومت یا رجیم کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ایران کے اندر اور کم ہو جائے گی، اور جو انقلابی حضرات ہیں ان کی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ اس لیے ایران کے صدر صاحب جو ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ اندر بھی وہ امام صاحب کے ساتھ بھی سمجھائیں، ان کے ساتھیوں کو بھی، کہ ایکسٹریم پوزیشن لینے سے ہم لوزر ہوں گے، ہم گین نہیں کریں گے۔ نتیجتاً کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کے صدر یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ انڈیا، رشیا کے تھرو اور پھر عرب ممالک کے تھرو کوئی ایسی ڈیل کی جائے اسرائیل کے ساتھ جس سے اگر مکمل امن نہیں تو ٹیمپوریریلی سیز فائر ہو جائے، اور کچھ ایسی ریڈ لائن طے کر لی جائے دوبارہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کہ کوئی ایسی دھماکہ خیز صورتحال آسانی سے جنم نہ لے سکے جیسی اس مرتبہ پچھلے سال اکتوبر واقعات کے بعد سامنے آئی ہے۔ اور عرب ممالک بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ نہ بڑھے، کیونکہ اگر اسرائیل بڑا حملہ ایران کے اوپر کرے گا
تو ڈیفینیٹلی اگر ان کی ریفائنریز کو نقصان پہنچتا ہے یا ان کے اٹامک انسٹالیشنز کو ایرانی کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر ایران یا اس کی جو پروکسیز ہیں وہ پھر یقیناً یہ چاہیں گے کہ وہ جو تیل کی تنصیبات اس ریجن میں اور ممالک کے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچے، تاکہ عالمی مارکیٹ میں تیل کا ریٹ جو ہے وہ 150 پونے $200 تک چلا جائے۔ یہ چیز رشیا کے انٹرسٹ میں ہو سکتی ہے، رشیا ہو یا وینزویلا ہو، وہ چاہیں گے کہ مڈل ایسٹ میں ایک ایسی دھماکہ خیز صورتحال پیدا ہو کہ مجبور ہو جائیں ممالک ویسٹرن کنٹریز بھی اور دوسرے جو یہاں سے تیل لیتے ہیں کہ وہ رشیا کا تیل اور وینزویلا کا لے۔ اگر انہیں اس طرح کی ونڈو 1 سال کی مل جاتی ہے تو رشیا کے لیے بہت آسان ہوگا کہ وہ یوکرین وار کو فائنینس کر سکے۔ اسی لیے رشین کی تو یہ کوشش ہوگی کہ مڈل ایسٹ کی صورتحال اگر کچھ اور دھماکہ خیز ہوتی ہے اور بگڑتی ہے تو اسے بگڑنے دیں، تاکہ آئل کا جو ریٹ ہے وہ $100 سے اوپر چلا جائے۔ عرب ممالک کو بھی اس میں فائدہ ہے، لیکن انہیں خدشہ یہ ہے کہ ایران اور یا اس کے ساتھی وہ سعودی عرب کی ریفائنریز کو یا UAE کے بزنسز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ناراض ہو کر کہ آپ اس موقع پہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، ایران کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو سارے ملک، یہ خوشی کی بات ہے کہ مڈل ایسٹ کے سارے ممالک، چاہے وہ عرب ہوں یا ایران ہوں یا ایران کے ساتھی ہوں، وہ اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ جنگ کو اس سے آگے بڑھانا زیادہ مناسب نہیں ہوگا۔ کیا اسرائیل کے انٹرسٹ میں بھی یہی ہے؟ نہیں، اسرائیل چاہتا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حزب اللہ کو کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کر دیا جائے یا بہت ڈاؤن گریڈ کر دیا جائے، اور سیریا میں بھی جو ایران کے جو حمایتی فورسز ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے، اور بین الاقوامی فورسز کے ساتھ یعنی برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ مل کے حوثیوں کی قوت کو بھی بدترین نقصان پہنچایا جائے، تاکہ ایران کی جو اپنے بارڈر سے باہر متاثر کرنے کی، جو حالات کو نقصان پہنچانے کی یا اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی جو کیپیسٹی ہے وہ ریڈیوس ہو جائے۔ مگر یہ چیز عربوں کے مفاد میں نہیں ہے کہ جنگ آگے بڑھے، اسی لیے عرب اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اس موقع پہ اگر اسرائیل ان کی بات مانتا ہے اور ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک ریڈ لائن طے ہو جاتی ہے نئی، اور ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ آف پیس بن جاتی ہے، تو پھر عرب ممالک کے لیے یہ آسان ہوگا۔ وہ اسرائیل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے کہ آپ کو تسلیم کر لیں۔ بہت سارے ممالک نے تو تسلیم کر لیا، سعودی عرب، قطر وغیرہ انہوں نے نہیں کیا، تو وہ بھی شاید کر لیں۔ کیونکہ اگر یہ پیس ڈیل ہوتی ہے اور ایران دباؤ ہٹ جاتا ہے ایران سے بھی، اور ایران بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے اسرائیل کے خلاف، تو عربوں کے لیے پھر بہت آسان ہوگا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ایک پیس ڈیل کر لیں۔ تو یہ چیز، یہ انسینٹیو عرب دے سکتے ہیں اسرائیل کو کہ ہم آپ کے ساتھ معاملات طے کر سکتے ہیں اگر آپ ایران کے ساتھ ایک ریزنیبل انڈرسٹینڈنگ پہ آ جائے، اور ایران بھی عرب ممالک کو یہ یقین دلائے کہ وہ اور ان کے جو حمایتی ہیں، حوثی ہیں یا حزب اللہ ہے یا سیریا میں لوگ ہیں یا عراق میں جو ملیشیاز ہیں، وہ عرب ممالک کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ایک سارے اپنی اپنی انٹرسٹ کی سامنے رکھ کے اگر اپنی اپنی ریڈ لائن طے کر لیتے ہیں تو یہ ایک لمبے عرصے تک نہ صحیح لیکن ایک کافی عرصے تک یہ ایک پیس کا راستہ بن سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے سائبر اٹیک کیا ہے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر اور آئل فیسلٹیز کے اوپر۔ فزیکل اٹیک نہیں کیا، فزیکل اٹیک سے آپ جانتے ہیں کہ بہت نقصان ہوتا ہے، سائبر اٹیک سے ایک نقصان تو ہوتا ہے لیکن ایک ریپیئریبل لاس جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کچھ عرصے کے بعد آپ ان کمپیوٹرز کو، ان مشینوں کو، ان سسٹمز کو دوبارہ بحال کر لیتے ہیں جن کو نقصان پہنچانے کی باہر سے دور سے بیٹھے ہوئے کوشش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا سائبر اٹیک نہیں ہے جس طرح کہ حزب اللہ کے اوپر کیا گیا کہ
پیجرز اڑائے گئے، ان کی واکی ٹاکیز اڑائی گئیں، یا ان کی جو جتنی بھی کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے اس کو توڑا گیا. اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو اس سے ایک ریپیئریبل لاس ہوگا. اور ایران ایک زیادہ کیپیسٹی والا ملک ہے، اسے رشیا اور چائنا کی سپورٹ بھی ہے، تو وہ جلدی اپنے سسٹمز کو بحال کر لے گا. اور اگر یہ جو کافی دن سے جو جوابی کارروائی اسرائیل نے نہیں کی، تو لگتا یہی ہے کہ بیہائنڈ دی سین شاید انڈینز، عرب ممالک کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ تصادم کا وہ، امریکنز بھی اس میں شامل ہوں گے، کہ تصادم کا وہ لیول اٹین نہ ہو کہ سارا مڈل ایسٹ میں جو اتنی آئل فیسلٹیز ہیں وہ ایک دم ان کو نقصان پہنچے، اور پھر ایک ایسی صورتحال جنم لے کے جو عالمی جو اقتصادی حالت ہے وہ پہلے ہی اچھی نہیں ہے، تو پھر ساری دنیا ریسیشن میں نہ چلی جائے. تو ایسی صورت یا تو پھر یہ ہے کہ اس جنگ میں امریکہ بھی براہ راست آ جائے اور ایران کو بہت نقصان پہنچا دیا جائے، تاکہ وہ لمبے عرصے تک کوئی کارروائی کرنے کے قابل ہی نہ رہے، اور بہت تیزی سے پھر جو آئل فیسلٹیز ہیں ان کو بحال کر لیا جائے. لیکن امریکی بھی نہیں چاہیں گے، اس وقت ان کی الیکشن بہت قریب ہے، اور پھر وہ اتنی دھماکہ خیز صورتحال اگر جنم لیتی ہے تو اس میں بہت سارے کریکٹر اور آ سکتے ہیں. اس میں رشیا کا انٹرسٹ آ سکتا ہے، اس میں چائنا کا انٹرسٹ آ سکتا ہے، اور شاید صورتحال کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. اسی لیے متضاد خبریں آ رہی ہیں، مگر ایک اچھی خبر یہ آ رہی ہے جو ہم لوگ ہمیشہ چاہتے رہے، ہمارا جو ہم اپنے چینل کے تھرو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی پالیسی آف پیس پہ جائیں. اگر ایران، عرب اور اسرائیل کسی ریزنیبل پیس پاتھ پہ چلے جاتے ہیں تو یہ سارے خطے اور ساری دنیا کے لیے بہت مفید ہوگا. وار کسی کے لیے مفید نہیں ہے، نہ ایران کے لیے، نہ اسرائیل کے لیے، نہ عربوں کے لیے. تو ہماری تو یہی خواہش ہوگی، امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا.